السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگے، پسند آئے، تو یہ اس پیغام کو، یہ اس سبق کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیا کیجیے، فارورڈ کر دیے، شیئر کر دیا کیجیے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک دیکھتے ہیں تو وہاں اس کو فالو کر لیں، آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 33 اور 34 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین اپنا پیغام اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، جس کا مقصد انسانوں کی اصلاح اور انہیں عبادات کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب محبوب اور محب کی بات، جب محبوب جو ہے اپنے محب کی بات مخلوق تک پہنچا رہا ہے، تو محبوب کو دکھ ہے کہ مخلوق اس کے محب کی بات کیوں نہیں مان رہی۔ محبوب اور محب کا ہم کلام ہونے کا محبت برا انداز ان آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ قد نعلم، ہمیں خوب معلوم ہے، انہو، بے شک، لیحزنک الذین، کہ آپ کو غمگین کر دیتے ہیں ان لوگوں کی، یقولون، کہنا ان لوگوں کی بات۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگوں کا یہ جو مطالبے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھاؤ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں جانتا ہوں ان کے کہنے سے، ان کی بات سے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جو تمہیں غم ہوتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو نبی آپ صبر کیجئے، یہ آپ کو نہیں جھٹلائیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ جو ظالم ہیں، بِآیاتِ اللہ، میری آیات کو مجھے جھٹلا رہے ہیں، انکار کریں۔ اللہ کو فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، یہ دراصل آپ کو نہیں، میرے کلام کو، میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کا کام تو ہے میرا احکام، میرا حکم، میرے کلام کو ان تک پہنچا دینا۔ یعنی جس کیسے ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ فرمایا دوسری آیت میں، اس آیت میں یعنی پہلے یہ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اس پر آپ غم اور پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، مجھے اس کا بڑا احساس ہے۔ دراصل یہ آپ کی تکذیب نہیں، میری تکذیب کر رہے ہیں۔ آپ کو جھٹلا کر جس ظلم کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، دراصل یہ آپ کی نہیں ہے، میری تکذیب ہے۔ میں خود ان سے نپٹوں گا، آپ بس میرا پیغام ان تک پہنچاتے رہیے۔ یعنی آپ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو صادق اور امین سمجھتے تھے آپ کو، لیکن اس وقت یہ آپ کی مخالفت کرنے پہ اٹھے ہیں
جب آپ نے میرا پیغام، میرا حکم ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ اصل میں آپ سے نہیں بیزار، میری بات سے، میرے حکم سے بیزار ہیں، یہ آپ کو نہیں تکلیف دے رہے، مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جو ہے نا، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، کردار سے، امانت اور صداقت سے یعنی وہ واقف تھے، وہ اس کا اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ تم ان ان گنت جو خدا، جو دیوتے دیویاں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہاں سے پھر ان کی دشمنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان بھی ایسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے تو بڑی فصاحت اور بلاغت کے یعنی دریا بہا دیتا ہے، لیکن جب بات محبوب کی اتباع کی آتی ہے، فرما برداری کی آتی ہے، تو دنیا داری آڑے آ جاتی ہے، ان کا نفس، ان کی خواہشات، حرص، دنیا کی مجبوریاں، یہ آڑے آ جاتی ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ ابو جہل نے بھی ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں مانتا، جھوٹا نہیں کہتا، بلکہ جو تم پیغام لائے ہو نا وہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی قریب قریب ایسے ہی طرز عمل ہے کہ نبی سے محبت ہے جی، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، غلامی کا دعوے ہیں، جان قربان کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی بات آ جاتی ہے، تو آپ کے احکامات کو ماننے کی، عمل کرنے کی بات آ جاتی ہے، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مجبوریاں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، دعوے ہم جتنے کرتے رہیں یہ جو کھوکھلے ہیں، بلکہ پھر یہ منافقت ہو جائے گی کہ زبان سے تو ہم نبی کی عشق کا، محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کی بات پر توجہ نہ کریں یا سیرت پر عمل نہ کریں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے رسول من قبل کے سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جب انہیں جھٹلایا، یعنی ان کے جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے یعنی مدد، جو یہاں تک کہ میری مدد پھر ان کو پہنچ گئی، یعنی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعنی یہ رسالت اور نبوت کے منصب کا ایک تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پرکھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم عنقریب آپ پر بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جتنا بلند مرتبہ ہے اس میں اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی مشکلات ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن میں جا بجا ان رسولوں کے، انبیاء کے قصے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیے، 950 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے، اسلام لائے۔ تو مزید تسلی کے لیے یعنی یہ باتیں فرما رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو رویہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ کی مدد و نصرت جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ سورۃ المومن آیت تک 51 فرمایا الا نصر رسولنا والذین آمنوا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور حق جو ہے وہ باطل پر غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں 23 سال کے قلیل عرصہ میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے دین دنیا کے کونے تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین اصحاب کرام نے آپ کی تبلیغ کا جو ذمہ داری تھی اپنا اس میں حصہ ڈالا، اور پھر دین دنیا کے کونے تک پہنچ گیا۔ آج بھی دین کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کو کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اچھے کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی ترغیب دیں، برے کاموں سے خود بھی مناؤں اور دوسروں کو بھی روکیں، اور سیرت طیبہ پر عمل کی
کوشش کریں، یہی فلاح اور یہی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے یار فیصلہ کریں گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے، اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر ہدایت نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمان برداری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔